پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم ڈٹ کے آپ کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی, جیت تیر کی ہوگی, جیت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگی. ساتھیوں, صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن اپنا منشور پہ لڑ رہی ہے. باقی سیاسی جماعتوں کے پاس نہ منشور ہے, نہ نظریہ ہے, نہ احساس ہے, نہ فکر ہے کہ آپ کتنا مشکل سے گزر رہے ہو, ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. ان کو اگر فکر ہے تو صرف یہ کہ وہ چوتھی بار کسی نہ کسی طریقے سے اس کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں. میرا فکر یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس وقت مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے پریشان ہیں, تکلیف میں ہیں, اور میں نے اس مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کا مقابلے کرنے کے لیے ایک 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے, ایک عوامی معاشی معاہدہ سامنے لے کر آیا ہے. اور پہلے اگر ہم نے ان تمام 10 نکات پہ عمل درآمد کرنا ہے تو اس کے لیے جو فائنانسنگ ہوتا ہے, جو پیسہ ہوتا ہے, اس کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو وفاق میں 17 منسٹریز ہیں, 17 منسٹریز ہیں, جو سالانہ 300 ارب کا خرچہ ہوتا ہے ان منسٹریز کو چلانے میں, اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ منسٹریز ویسے نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام جو ڈیوالوڈ ہونا چاہیے تھے 17 منسٹریز, ان کو بند کر کے یہ 300 ارب روپیہ آپ پہ خرچ کیا جائے گا. دوسرا ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کے غریب عوام اپنا ٹیکس دے کے سالانہ جو اشرافیہ ہے, پاکستان کی حکومت اس اشرافیہ کو سبسڈی دیتے ہیں. اگر اب اس کا گنتی کرے تو ہر سال سالانہ 1500 ارب آپ کا پیسہ ٹیکس کی صورت میں سبسڈی دیا جاتا ہے اشرافیہ کو. انشاءاللہ تعالی جب پیپلز پارٹی کا حکومت بنتی ہے تو ہم یہ تمام جو اشرافیہ کا سبسڈیز ہے ان کو بند کر کے آپ پہ خرچ کریں گے, آپ پہ, پاکستان کے عوام پہ خرچ کریں گے. تو یہ جو پیسہ ہم نے جمع کیا, اس پیسہ سے انشاءاللہ تعالی اگر آپ ہمیں منتخب کرواتے ہو تو ہم یہ تمام جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے اس پہ عمل درآمد کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ گھر گھر جائیں, اب گھر گھر پہنچ کے میرے پیغام لے کے جائے کہ یہ 10 وعدے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے, اور جیسے قائد عوام نے جب وزیر اعظم بنا تو تمام وعدے پورے کیے, جیسے جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو تمام وعدے پورے کرتی تھی, جیسے جب صدر زرداری صدر بنا تو تمام وعدہ پورے کیے, ویسے انشاءاللہ تعالی میں یہ تمام جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے اس پہ عمل درآمد کروں گا. ہمارا جو پہلا وعدہ ہے وہ یہ ہے
کہ ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کے آمدنی میں اضافہ کریں گے. ہمارا خواہش ہوگا, ہمارا کوشش ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی آمدنی کو دگنی کر دے. دوسرا جو ہمارا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم حکومت میں آ کے جو غریب ترین لوگ ہیں ان کے لیے 300 یونٹ تک مفت بجلی سولر کے تھرو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ جائیں, میرے پیغام لے کے جائیں کہ انشاءاللہ تعالی حکومت کے آنے کے بعد میں پاکستان کے غریب عوام کے لیے 30 لاکھ گھر بناؤں گا, پکا گھر بنا کے دوں گا, اور ان کا جو مالکانہ حقوق ہے وہ ان گھر کے خواتین کو میں دلواتا ہوں. یہ ویسے وعدہ نہیں ہے, یہ ویسے وعدہ نہیں ہے جیسے ایک صاحب جو وزیر اعظم بنا تھا وہ کہتا تھا کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا. میں نے سندھ میں 20 لاکھ گھر بنانا اور ان گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوانا کا سلسلہ شروع کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اب فیبری 8 پہ تیر پر مور لگائے تو میں پورے پاکستان میں اسی طریقے سے 30 لاکھ گھر بنا دوں گا. ہمارا منشور اپنے گھر گھر لے کے جانا ہے. آپ نے جنوبی پنجاب کے خواتین کو بتانا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. انشاءاللہ تعالی اس بار ہم نہ صرف اس میں اضافہ کریں گے مگر ہم خواتین کو بلا سود قرضہ دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے, وہ اپنے خاندان کا خیال رکھ سکے اور ہماری معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. آپ جنوبی پنجاب کے کسانوں کے پاس جائیں, ان کو بتائیں کہ پہلے پی پی نے بے نظیر انکم سپورٹ لایا تھا, بے نظیر کارڈ لایا تھا. اس بار انشاءاللہ تعالی ہم بے نظیر کسان کارڈ لے کر آئیں گے اور اپنے کسانوں کے جیب میں مالی مدد پہنچائیں گے. آپ میرے محنت کشوں, میرے مزدوروں کے پاس جائیں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے آپ کو حق دیا. اس بار اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, ہمیں منتخب کروائے تو ہم بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی مزدوروں کو ان کو محنت کا صلہ پہنچائیں گے, ان کو مالی مدد پہنچائیں گے, ان کو ان کا حق پہنچائیں گے. آپ نے میرے نوجوان بھائی, میرے نوجوان بہنوں کے پاس جانا ہے کہ پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرے, تیر پر تھپا لگائے, اور انشاءاللہ تعالی یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ میں بے نظیر یوتھ کارڈ لے کر آؤں گا اور اپنے نوجوانوں کو جو غریب ترین نوجوانوں کو جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو 1 سال کے لیے مالی مدد دوں گا. میرا یہ قائد عوام کا خواب تھا, یہ شہید بی بی کی خواب تھی کہ پاکستان کا کوئی بچہ بھوکا نہ. ساتھیوں, یہ میرا منشور ہے, میں اس منشور پہ الیکشن لڑ رہا ہوں. میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, میں عوام پہ اعتماد کر رہا ہوں, میں کہیں اور نہیں دیکھ رہا, میں کسی اور سے نہیں مانگ رہا, میں آپ سے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا, جیسے آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دی, تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ اس
غربت سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، ہمارا مقابلہ بھوک سے ہے، ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، اور آپ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے، آپ کے یہ تمام مسئلے کا حل نکالیں گے۔ اس الیکشن میں اب 2 سیاسی جماعتیں رہ چکے ہیں، ایک قائد عوام کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو دوسرا مرحوم ضیاء الحق کا مسلم لیگ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ دیتی ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کا جماعت ہے، کسان کا جماعت ہے، مزدور کا جماعت ہے، وہ دوسری جماعت وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے آپ کا خون چوسا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، اب 4تھی بار بننا چاہتا ہے اور 4تھی بار آپ کا خون چوسے گا۔ پہلی دفعہ اس کو وزیر اعظم بنایا گیا تو وہ انہی کے ساتھ لڑ پڑے جنہوں نے اس کو وزیر اعظم بنایا۔ اس کا نقصان آپ کا ہوا، ملک کا ہوا۔ دوسری دفعہ اس کو 2 دہائی اکثریت کے ساتھ مسلط کیا گیا، پھر بھی وہ انہی کے ساتھ ٹکرائے جنہوں نے اس کو 2 دہائی اکثریت دلوایا۔ وہ پھر حکومت ختم اور نقصان آپ کا، نقصان عوام کا۔ تیسری دفعہ یہ کہیں ہوتا ہے، تیسری دفعہ وہی ناکام شخص کو ایک بار پھر مسلط کر کے 2 دہائی اکثریت دلوایا، 2 دہائی اکثریت، اور پھر بھی انہی لوگوں سے ٹکرا جنہوں نے ان کو مسلط کیا۔ اب اگر یہ کسی نہ کسی طریقے سے 4تھی بار بن جاتا ہے تو اس نے یہی کام شروع کرنا ہے، وہی رونے دھونا کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ آپ نے اب پنجاب کے عوام کو یہ بات سمجھانا ہے کہ مقابلہ 2 جماعتوں کے ہو رہا ہے، میدان میں 2 جماعت ہے۔ اس صوبے میں اکثریت عوام اینٹی نون لیگ ہے، اس صوبے میں اکثریت لوگ میاں صاحب کو 4تھی بار وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ گھر گھر جائیں، آپ سب کو سمجھائیں، اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، ایک بار بلاول بھٹو زرداری پہ اعتماد کریں، ایک بار تیر پر تھپا لگائیں۔ انشاءاللہ تعالی میں ان کا راستہ روکوں گا، انشاءاللہ تعالی اس سازش کو ناکام کرواتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کا حکومت نہیں، آپ کا حکومت بنائیں گے، آپ کا۔ اگر آپ کا حکومت بنتا ہے تو جو جدوجہد ہم نے جنوبی پنجاب کے لیے شروع کیا تھا، انشاءاللہ تعالی وہ جدوجہد میں اپنے ہاتھوں سے مکمل کروں گا۔ اگر آپ کا حکومت بنتا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کروں گا۔ میں پنجاب کے ہر ضلع میں آپ کا لیاقت پور میں مفت علاج کا ہاسپٹل بناؤں گا۔ میں ہر ضلع میں یونیورسٹی کھولوں گا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام سندھ میں کر کے دکھایا ہے، اب انشاءاللہ تعالی ہم یہاں وہ کام کر کے دکھائیں گے۔ آپ نے 8 فروری کو نہ صرف خود جا کے ووٹ ڈالنا ہے، آپ نے تیر کے لیے ووٹ مانگنا ہے اور سب کو ساتھ لے کے جانا ہے۔
پورا گھر کو ساتھ لے کے جانا ہے، مرد عورت سب نکلے، تیر پہ موڑ لگائے، اپنا مستقبل کے فیصلے آپ کی ہاتھ میں ہے، آپ نے کسی اور کو یہ فیصلہ نہیں لینے دینا۔ اگر آپ اکثریت کے ساتھ باہر نکلتے ہیں تو آپ تمام منصوبے کو روک سکتے ہیں اور آپ اپنا وزیر اعظم بنا سکتے ہو۔ میرا آپ سے درخواست ہے کہ میرے تمام امیدواروں کو منتخب کرو۔ اگر آپ میرے تمام امیدواروں کو منتخب کرواتے ہو تو آپ میرے طاقت ہو، آپ جتنا طاقت مجھے دیں گے اتنے طاقت کے ساتھ میں آپ کا کام کر سکوں گا، آپ کے مسئلے کے حل نکال سکوں گا۔ میرے رحیم یار خان کے جو امیدوار ہے، ایک تو میرا بھائی سید مرتضی محمود ہے، دوسرا غضنفر علی لنگا ہے، قاضی احمد سعید ہے، حامد سعید کاظمی ہے، محمد اسلام اسلم ہے، میاں شہزاد انور ہے، مختوم طاہر ہے، قمر الدین خان ہے، مختوم محمد ارتضیٰ ہے، چودھری ظفر اقبال ورائٹ صاحب ہے، محمد ریاض سولنگی صاحب ہے، جاوید حسن صاحب ہے، سید مصطفیٰ محمود صاحب ہے، سردار حبیب اللہ رحمان صاحب ہے، اور میرا رائس نبیل صاحب ہے۔ ممتاز چانگ نہیں ہے، ممتاز چانگ صاحب بھی ہے، لسٹ پہ نہیں تھا لیکن اس کو بھی آپ نے جتوانا ہے، تیر کو جتوانا ہے۔ فیبری 8 کو تیر پہ تپا لگا کے 8 فیبری کو تیر پہ تپا لگا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے۔ یہ تیر وسیب کا نشان ہے، یہ تیر اس وسیب کا کسان کا نشان ہے، یہ تیر ہمارے مزدوروں اور محنت کشوں کا نشان ہے، یہ تیر نوجوانوں کا نشان ہے، یہ تیر شہیدوں کا نشان ہے۔ آئے ہمارے ساتھ دے، آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے، انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی، جیت تیر کی ہوگی۔ جیے بھٹو!